پیر حق خطیب کے حق میں بہت بڑی آواز بلند، اقرار نے توبہ کر لی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، کیونکہ توبہ تو کرنی تھی آپ نے۔ BHP میڈیا ہاؤس دیکھتے رہیے، پاکستان کی آواز آپ کو رکھیں گے باخبر۔ ابھی جو الزام عالم میں لگایا 8 ارب کا کہ 10 ارب کا، تو پیر صاحب نے کیا کہا کہ 1 ارب ہی ثابت کر دیں، میں 1 ارب ان کو گفٹ دے دوں گا۔ ثابت نہیں کر رہے، پھر الزام پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، تو اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو تقسیم کرنے والی بات ہے۔ نہیں بالکل، وہ اقرار صاحب جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی کافی سارے جو ہے نا ایسے پیروں کا ایکسپوز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہیں۔ تو ان کے بھی ماننے والے پہلے یہی کہتے تھے کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں ایسے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جب اس کو پروف کے ساتھ انہوں نے پوری اس کی کارروائی کی، مکمل کی، تو پھر پتہ چلا کہ یار یہ تو دیکھیں ابھی سید اقرار الحسن شاہ صاحب ان کے دربار شریف پہ گئے ہیں، بہت کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے، صرف باتیں، الزام۔ آج کل کی جیسے مشہور ہوا ہے کہ دم کر کے اس کی پتھری گردے کی نکال دی، اور مطلب سیدھے سیدھے آپ کہہ رہے ہیں وہ جو اقرار الحسن سید اقرار الحسن شاہ صاحب، بالکل وہ ٹاپک آپ دیکھیں نا، آپ ہاں وہ کوئی اس کا سر پیر ہی نہیں نظر آ رہا۔ تو ایسے اگر لوگوں کو آپ اپنا پیر مانیں گے تو پھر آپ کی دنیا آخرت تو لیکن ارشاد اقبال کریمی صاحب ان کے فالوور تو لاکھوں میں، جی لاکھوں بے وقوف ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ لاکھوں بے وقوف ہیں۔ اچھا کیا پتا ان کو ماننے والا میں بھی ہوں، اور میں نے ان کی کچھ چیزیں دیکھی ہوں جی جی جو کہ زبردست ہوں، ایک نمبر ہوں، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو جی جی جو سید اقرار الحسن شاہ صاحب، میں تو ان کو سید بھی کہتا ہوں، شاہ آگے صاحب بھی لگاتا ہوں، کیونکہ میرے لیے وہ سید ہیں تو میں ان کا احترام کروں گا۔ یہ نہیں کہ وہ پیر صاحب کے اوپر بدنام، مطلب ان کو ہمارے پیر صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سید اقرار الحسن کا حامی ہو جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن وہ سید ہیں تو میں ان کا احترام کروں گا۔ ایسے ہی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کلر سجدہ میں انہوں نے فیضان برپا کیا ہوا ہے، اور لوگوں کی ہدایت و رشد کا وہ جو پیغام پہنچا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پیر صاحب ہیں، ایک قدی نشین ہے، اور مطلب کہ انہوں نے جو الزام عالم میں لگایا 8 ارب کا کہ 10 ارب کا، تو پیر صاحب نے کیا کہا کہ 1 ارب ہی ثابت کر دیں، میں 1 ارب ان کو گفٹ دے دوں گا۔ ثابت نہیں کر رہے، پھر الزام پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، تو اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو تقسیم کرنے والی بات ہے۔ نہیں بالکل، وہ اقرار صاحب جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی کافی سارے جو ہے نا ایسے پیروں کا ایکسپوز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہیں۔ تو ان کے بھی ماننے والے پہلے یہی کہتے تھے کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں ایسے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جب اس کو پروف کے ساتھ انہوں نے پوری اس کی کارروائی کی، مکمل کی، تو پھر پتہ چلا کہ یار یہ تو دیکھیں ابھی سید اقرار الحسن شاہ صاحب ان کے دربار شریف پہ گئے ہیں، بہت کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے، صرف باتیں، الزام تو میں بھی آپ پر لگانا شروع کر دوں کہ اور ثابت کچھ نہ کر سکوں، وہ تو کوئی بات تو نہ ہوئی نا۔ یہ تو ٹائم، امت کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، عوام کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اپنی ریٹنگ بنا رہے ہیں، یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ریٹنگ بنا رہے ہیں، اور اب امت کا ٹائم عوام کو بیوقوف ادھر سے بھی بنایا جا رہا ہے اور ادھر سے بھی بنایا جا رہا ہے، دونوں طرف سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کوئی لایا عمل، کوئی ایسا نہیں بس ہر 6 مہینے بعد، سال بعد ایک ایسا شوشہ پیدا کر دیا جائے کہ لوگوں کی توجہ بڑھ جائے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں۔ لیکن سر یہ بھی ایک چیز ضروری ہے کہ کیونکہ اس چیز پہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے، جو اس پیری مریدی کی آڑ میں جو لوگ اپنے آستانے چلا رہے ہیں، جو جن کے پاس مطلب اس طرح کا کوئی ایزن نہیں ہے، پر وہ پھر بھی اس چیز کو بیچ رہے ہیں، تو یہ میرے خیال سے غلط ہے اور اس پہ کام ہونا چاہیے۔ حق خطیب صاحب کے بارے میں ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے ان کو، بالکل، اور ان سے جن لوگوں کو ہاں جی فائدہ ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ نے کتنی اچھی بات کی، ڈائریکٹ آپ کو ہمیں پتہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح میں کہتا ہوں اقرار الحسن شاہ صاحب کو پتہ کچھ بھی نہیں، اگر پتہ ہوتا تو وہ ایکسپوز کرتے۔ وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ زنجیر نکال رہے ہیں، کبھی کیلے نکال رہے ہیں، بھائی آپ ان کے سامنے، آپ نے اگر ان کو ان کے اوپر کیا دعویٰ کیا تو آپ پھر ثابت کرو، آپ بھی ادھر جا کر کیلے نکالے، انہوں نے کوئی کیلے نہیں نکالی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو صرف ایک الزام لگایا، اور ایک کسی بھی شخص کے اوپر الزام لگانا میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ درس دیں، اب وہ ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت کا انہوں نے بھی علم بلند کیا ہوا ہے، دیکھیں تاجدار ختم نبوت پہ وہ بھی محنت کر رہے ہیں، وہ بھی قادیانیوں کے خلاف انہوں نے بھی جہاد کا سلسلہ شروع کیا، باقی پیروں کو پاس جائیں، انہوں نے بھی کہا نا کہ تاجدار ختم نبوت پہ بات کریں، وہ ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ تاجدار ختم نبوت کا نام بلند کر رہے ہیں، نعرہ بلند کر رہے ہیں، عوام کو بتا رہے ہیں، ان کے مرید کہہ رہے ہیں، لگا رہے ہیں اس نعرے کو، قادیانی کے خلاف وہ بہت بڑی مہم چلا رہے ہیں، تو اس پر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ آپ دوسری طرف جا رہے ہیں اور اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ تو میں BHP میڈیا سے یہ پیغام دوں گا
اپنے ارسلان اقبال کریمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان کی موجودگی میں میرے ذہن میں ایک باتیں آ گئیں. تو اقرار الحسن صاحب سے کہوں گا کہ آپ جو لوگ پازیٹیو پہلو ہیں ان پہ آپ دیکھیں, نیگیٹو پہلو ہیں تو آپ ان کے پاس خود جا کر علیحدگی میں کیمرے میں نہ آئیں, علیحدگی میں ان سے بات کریں کہ یہ نیگیٹو پہلو ہیں اور ان کو آپ ختم کریں. اس طرح کیمرے میں آپ آئیں گے تو یہ ریٹنگ کے لیے آپ آئیں گے اور کوئی مطلب نہیں ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں. تو ارسلان اقبال کریمی صاحب ماشاء اللہ بڑے خوبصورت کلام آپ نے سنائے. سید اقرار الحسن شاہ صاحب نے ہمارے مرشد پیر و مرشد پیر حق خطیب سرکار حافظ اللہ تعالیٰ پہ بہت بہتان لگائے, بڑے الزام لگائے. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ کیونکہ میں بذاتی اس جگہ پہ گیا نہیں, میں نے دیکھا نہیں, لیکن جو چیزیں ہم سنتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کو وہاں سے فیض ملا ہوا ہے, شفا ملی ہوئی ہے, وہ تو یقیناً اس چیز کو مانتے ہوں گے. تو اقرار الحسن صاحب جو اپنا انہوں نے یہ کام شروع کیا, صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں سر یہ ان تک اگر تو وہ اس کا رزلٹ نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے, پھر تو وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو. لیکن رزلٹ نکالنا ہوتا تو وہ نکال چکے ہوتے ہیں ابھی تک. بس وہ اگر نہیں نکالیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے ہار جائیں گے. تو ہم تو آپ اس کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب ان کو یہ کام کرنا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں ایکسپوز کرنا چاہیے. وہ ہر جو بھی ایسے پیر ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں. اور ایسے پیر سے مراد آپ پیر حق خطیب صاحب کو کہہ رہے ہیں, ہمارے پیر مرشد صاحب کو کہہ رہے ہیں. پیر حق خطیب صاحب کی جیسی شخصیت ہے, جیسی ان کی پرسنالٹی ہے, اگر وہ ان چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں, کیونکہ میں نے بتایا میں وہاں پہ نہیں گیا اچھا, تو میں ان کے بارے میں نہ اچھا کہہ سکتا ہوں نہ برا کہہ سکتا ہوں. پھر میں پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ تو پیغام نہیں دینا چاہتے. میں تو کہوں گا اقرار الحسن صاحب اگر آپ کو فالوور چاہیے تو میں آپ کے فالوورس بڑھانے کے لیے میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. آپ کو سبسکرائبر چاہیے, آپ کو 10 لاکھ سبسکرائبر چاہیے, 20 لاکھ چاہیے, میں آپ کے لیے آپ کے آئی ڈی کو اسپانسر کرتا ہوں. لیکن خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں, امت کو ڈیوائڈ نہ کریں, تقسیم نہ کریں. کام وہ کریں جس سے امت کو فائدہ ہو, جس کو پاکستان کو فائدہ ہو. پیر حق خطیب سرکار تاجدار ختم نبوت کا نعرہ انہوں نے بلند کیا, ٹھیک ہے, اور وہ بلند ہو رہے ہیں اس نعرے کی وجہ سے. تو آپ خدا را ان کو نعرہ جو اچھا کام کر رہے ہیں کرنے دیں. باقی آپ سے میں یہی کہوں گا اقرار الحسن صاحب آپ سید ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہم سیدوں کا احترام کرتے ہیں. تو یہ تھے ارسلان اقبال کریمی صاحب, ہم نے آپ کا موقف ریکارڈ کر لیا. BHP میڈیا آپ کے موقف کو انشاءاللہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. آخر میں آپ کلام سنائیں اور BHP میڈیا کو کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ جی ضرور, میں BHP میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اتنا خوبصورت اس پروگرام کا اہتمام کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین. اور BHP میڈیا جو کام کر رہی ہے اس حوالے سے بھی کیونکہ ہمارا موقف جو پیر حق خطاب تاجدار ختم نبوت اور ان کا بھی موقف تاجدار ختم نبوت, اس وجہ سے میں پیر حق خطیب کے ساتھ ہوں. نہیں یہ بات تو اس نعرے کی وجہ سے, یہ نعرہ تو جو بھی لگاتا ہے نا ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا. لیکن میں آپ کو جو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس نعرے کی آڑ میں کوئی ایسا ویسا کام کوئی نہ ہو جائے ہم سے, یا کوئی ایسی شخصیت کوئی اس نعرے کو لے کے اپنا کوئی ذاتی مفاد نہ نکال رہی ہو تو وہ غلط بات ہے. اس میں پھر چاہے کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, بالکل وہ غلط ہے, ایسا ہی ہے. لیکن جو واقعی میں اس پہ کام کر رہے ہیں ان کے ہم بھی غلام ہیں, ہم بھی نوکر ہیں اس نعرے کو لے کے. تو